العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يجمع بين الأختين نكاحا ولا بملك يمين وطيا. ولا يجمع بين الأختين نكاحا ولا بملك يمين وطيا لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، ولقوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين. عزیز طلبہ، محرمات کا بیان چل رہا ہے کہ کن کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. تو اوپر بتا دیا کہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے ماؤں سے، دادیوں سے، پھر بیٹیوں سے، بھتیجیوں سے، پھوپھیوں سے، خالاؤں سے. ساس سے نکاح کرنا درست نہیں ہے. البتہ اگر کسی عورت سے نکاح کیا جس کی کوئی بیٹی پہلے سے تھی، نفس نکاح سے وہ بیٹی حرام نہ ہوگی، بلکہ اگر نکاح کرنے کے بعد اس کو طلاق دیا، اس کی بیٹی سے نکاح کیا، تو ایسی صورت میں نکاح درست ہو جائے گا. آگے فرمایا ہے کہ اور اگر باپ نے کسی عورت سے نکاح کیا، دادا نے نکاح کیا، تو اس سے بھی نکاح درست نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اپنی بہو سے اور اپنے اولاد کے بیٹیوں سے بھی، جو پوتی پڑپوتی کہلاتی ہے، نواسی کہلاتی ہے، اور یہ سب رشتہ رضاعت کے اعتبار سے بھی حرام قرار دیا گیا ہے، رضاعی ماں ہو، رضاعی پھوپھی وغیرہ. آگے ایک مسئلہ بتا رہے ہیں، پہلے ترجمہ عبارت کا دیکھیں. ولا يجمع بین الاختین نکاحا، اور نہیں جمع کرے گا دو بہنوں کے درمیان نکاح کے اعتبار سے. ولا بملک یمین وطیا، اور دو بہنوں کو ملک یمین میں باندی بنا کر جمع نہیں کرے گا وطی کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ کے قول وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ دو بہنوں کو جمع کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، پس وہ اپنے نطفے کو، اپنے پانی کو دو بہنوں کے رحم میں ہرگز جمع نہ کرے. یہاں صورت مسئلہ یہ ہے کہ حقیقی دو بہنیں، سگی دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر دونوں سے نکاح ایک ہی مجلس میں کیا، دونوں نکاح باطل ہوں گے. اور اگر دونوں بہنوں میں سے ایک نکاح میں ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد دوسری بہن کو نکاح میں لانا چاہتا ہے، دوسرا نکاح صحیح نہیں ہوگا، وہ نکاح باطل ہوگا، فاسد ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ ام حبیبہ نے اپنی بہن کو آپ کی خدمت میں پیش فرمایا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے لیے حلال نہیں ہے. پھر آپ نے عام اعلان فرما دیا کہ تم لوگ اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کو میرے اوپر پیش نہ کیا کرو. البتہ اگر ایک بہن نکاح میں تھی، اس کو طلاق دے دیا یا اس کا انتقال ہو گیا، تو دوسری بہن سے نکاح کرنا درست ہے. ولا بملک یمین وطیا، اس کو دیکھیں. دو بہنیں ہیں، دونوں بیچاری باندیاں ہیں، دونوں کو ملک یمین میں جمع کر سکتا ہے، یعنی دونوں کو باندیاں بنا سکتا ہے، دونوں کو سے خدمت لے سکتا ہے، لیکن دونوں سے وطی نہیں کر سکتا ہے، یعنی اپنے ملکیت میں بھی رکھے اور ان دونوں سے وطی کرتا رہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. اگر ایک بہن سے وطی کر لیا ہے تو دوسرے بہن سے وطی کرنا جائز نہیں ہے. یہ دونوں مسئلے کی دلیل
آیت کریمہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بہنوں کے رحم میں اپنے نطفے کو جمع نہ کیا کرو۔ اگلا مسئلہ ہے فَإِن تَزَوَّجَ أُخْتَ أَمَةٍ لَهُ قَدْ وَطِيَهَا صَحَّ النِّكَاحُ لِصَدْرِهِ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إِلَى مَحَلِّهِ وَإِذَا جَازَ لَا يَطَأُ الْأَمَةَ وَإِن كَانَ لَمْ يَطَئِ الْمَنْكُوحَةَ لِأَنَّ الْمَنْكُوحَةَ مَوْطُوءَةٌ حُكْمًا وَلَا يَطَأُ الْمَنْكُوحَةَ لِلْجَمْعِ إِلَّا إِذَا حَرُمَ الْمَوْطُوءَةَ على نفسه بسبب من الأسباب فحينئذ يطأ المنكوحة لعدم الجمع وطيا ويطأ المنكوحة إن لم يكن وطي المملوكة لعدم الجمع وطيا إذ المرقوقة ليست موطوءة حكما۔ ترجمہ عبارت کا فَإِن تزوج، اگر شادی کیا ہے اپنے باندی کی بہن سے جس باندی سے وطی کر چکا ہے، صح النکاح، تو نکاح صحیح ہو جائے گا۔ دو سگی بہنیں تھیں، ایک بہن کو باندی بنایا تھا اور اس سے وطی بھی کر چکا تھا، کچھ دنوں کے بعد اس کی سگی بہن سے نکاح کر لیا، چاہے وہ باندی رہی ہو دوسرے کی اور یا تو آزاد رہی ہو، اس سے نکاح کر لیا، فرماتے صح النکاح، نکاح صحیح ہے۔ ایسی باندی جس سے وطی کر چکا ہے، اس کی سگی بہن جو دوسری کے باندی ہے یا وہ آزاد ہے، اگر اس سے نکاح کر لیا ہے تو نکاح صحیح ہوگا۔ علت صاحب ہدایہ فرما رہے لصدرہ من اہلہ، نکاح کے صادر ہونے کی وجہ سے ایسے شخص کی طرف سے جو نکاح کا اہل ہے، لصدرہ من اہلہ، اس کے صادر ہونے کی وجہ سے اس کے اہل کی طرف، مضافن الی محلہ، منسوب کرتے ہوئے اس کے محل کی طرف، یعنی باندی کی سگی بہن محل نکاح ہے اور دونوں میں کوئی شرعی منافات نہیں ہے، شرعی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے نکاح صحیح ہوگا۔ تو باندی کی جس سے وطی کر لیا ہے اس کی سگی بہن سے اگر نکاح کرنا چاہتا ہے، نکاح کر لیا ہے تو نکاح صحیح ہوگا۔ اب آگے سنیے، جب نکاح جائز ہو گیا، وَإِذَا جَازَ، اور جب نکاح جائز ہو گیا، لَا يَطَأُ الْأَمَةَ، تو اب جو موطوعہ باندی پہلے جس سے وطی کر چکا تھا اس سے وطی نہیں کرے گا، اگرچہ منکوحہ سے وطی نہیں کیا ہے۔ حضرت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اپنے پانی کو، نطفے کو دو رحموں میں جمع نہ کرو۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اللہ پاک نے فرمایا دو بہنوں کو جمع نہ کرو۔ ایک باندی سے وطی کر لیا، دوسری سگی بہن سے نکاح کیا، نکاح جائز ہو گیا۔ لیکن جب نکاح جائز ہو گیا تو ایسی صورت میں اب حضرت کو انتظار کرنا پڑے گا، موطوعہ باندی سے وطی بھی نہیں کر سکتے اور منکوحہ سے بھی وطی نہیں کیا جا سکتا ہے، نہ موطوعہ سے اور نہ منکوحہ سے، اس لیے کہ موطوعہ تو موطوعہ ہی ہے، اس سے وطی کر ہی چکا ہے، جس سے نکاح کیا ہے حکماً یہ بھی موطوعہ قرار دے دی گئی ہے، اس لیے نکاح وطی کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ لأن المنکوحۃ موطوعۃ حکماً، موطوعہ منکوحہ یہ حکماً موطوعہ ہے۔ اگر منکوحہ سے وطی کر لے گا تو حرام کا ارتکاب کرنے والا ہوگا، قرآن کریم کی آیت کی مخالفت کرنے والا ہوگا، چونکہ اب وطی کے اعتبار سے جمع کرنا لازم آئے گا، باندی سے تو وطی کر ہی چکا ہے، منکوحہ سے وطی کرے گا تو ایسی صورت میں جمع لازم آئے گا۔ وَلَا يَطَأُ الْمَنْكُوحَةَ، اور منکوحہ سے وطی نہیں کرے گا، لِلْجَمْعِ، جمع کرنے کی وجہ سے۔ اب بیچارہ خوشی خوشی نکاح کیا کہ چلو دونوں بہنیں رہیں گی، ایک باندی رہے گی، ایک منکوحہ رہے گی، بیوی رہے گی، شریعت نے منع کیا۔ اب انتظار گھڑیاں مشکل ہو رہی ہیں، ایسی صورت میں دونوں میں سے کسی سے وطی کرنا چاہے تو پھر باندی سے یا تو وطی کو اپنے اوپر حرام کر لے تو منکوحہ سے وطی کر سکتا ہے، باندی رہے اور وطی حرام ہو جائے، اس کی شکل ہے
کسی دوسرے کے نکاح میں دے دیں، کسی سے نکاح کر دیں، باندھی رہے اور نکاح کر دے، وطی حرام ہو جائے گی۔ اب منکوحہ سے وطی کر سکتا ہے، اور نہیں تو اس باندھی کو بیچ دے، وطی حرام ہو جائے گی، منکوحہ سے وطی کر سکتا ہے، اور نہیں تو اس کو آزاد کر دے، وہ حرام ہو جائے گی۔ اب باندھی جو منکوحہ ہے، باندھی کی سگی بہن منکوحہ، اس سے وطی کر سکتا ہے۔ تو موتوعہ سے وطی نہیں کرے گا، منکوحہ سے وطی نہیں کرے گا، للجمع، جمع کرنے کی وجہ سے، الا اذا حرم الموتوعہ، مگر جب کہ موتوعہ کو اپنی ذات پر حرام کر لے، بسبب من الاسباب، اسباب میں سے کسی سبب سے، جو حرام کرنے کے اسباب ہیں، چاہے تو بیچ دے، یا تو اس کو آزاد کر دے، یا تو کسی سے نکاح کر دے، اور نہیں تو اپنے دوست کو وہ باندھی ہدیہ کر دے، فحینئذ یطأ المنکوحۃ، اس وقت منکوحہ سے وطی کرے گا۔ اس لیے کہ اب ایک باندھی جو باندھی تھی بہن سگی وہ حرام ہو گئی ہے، تو اب جمع کرنا نہیں پایا جائے گا، لعدم الجمع وطیا، وطی کے اعتبار سے جمع نہ کر سکنے کی وجہ سے۔ وَيَطَأُ الْمَنْكُوحَةَ، دوسری شکل، وہ باندھی تھی پہلے سے اور اس کی سگی بہن سے نکاح کر لیا، لیکن جو باندھی تھی پہلے سے اس کی ملکیت میں اس سے وطی نہیں کیا تھا، تو اب ایسی صورت میں منکوحہ سے وطی کر سکتا ہے، اس لیے کہ دونوں بہنوں کو وطی کے اعتبار سے جمع کرنا لازم نہیں آئے گا۔ اسی کو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں وَيَطَأُ الْمَنْكُوحَةَ، منکوحہ سے وطی کرے گا اگر مملوکہ سے وطی نہ کیا ہو، لعدم الجمع وطیا، وطی کے اعتبار سے جمع نہ کرنے کی وجہ سے۔ اذ المرقوقۃ لیست موتوعۃ حکما، اس لیے کہ مرقوقہ یعنی جو باندھی ہوتی ہے، جس پر رقیت طاری ہوتی ہے، جو ملکیت میں ہوتی ہے، وہ حکماً موتوعہ نہیں ہے۔ یہاں دو بات سمجھیے گا کہ جو جس سے نکاح کر لیا، حکماً گویا کہ اس سے وطی بھی کر لیا، گویا کہ اس سے وطی، لیکن اگر کوئی باندھی ہو گئی ہے تو باندھی ہو جانا یہ وطی کے قائم مقام نہیں ہے، ملکیت رہ سکتی ہے لیکن وطی نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن نکاح ہو تو نکاح ہو جانے کی وجہ سے اس کو حکماً وطی کرنے والا کہا جائے گا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ اگر دو سگی باندیاں ہیں، ایک پہلے سے ملکیت میں ہے، اگر اس سے وطی کر چکا ہے، اس کی سگی بہن سے نکاح کر لیتا ہے، نکاح تو صحیح ہو گیا، وہ باندھی بھی رہے گی، لیکن اب دونوں میں سے کسی سے فائدہ اٹھا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ حکماً وطی کے اعتبار سے دونوں کو جمع کرنے والا ہو جائے گا۔ ایک سے تو وطی کر ہو چکا ہے اور ایک سے نکاح کیا ہے، اور وہ حکماً موتوعہ کہلاتی ہے۔ اب یہ صاحب پھنس گئے، دونوں کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں، جس کو بھی استعمال کرنا چاہے تو ایک کو وطی کے اعتبار سے حرام کرنا پڑے گا، یا تو منکوحہ کو طلاق دے دے، اس سے وطی کرتا رہے، اگر منکوحہ سے وطی کرنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں جو باندھی موتوعہ ہے اس کی وطی اپنے اوپر حرام کر لے، یا تو بیچ کر کے، یا تو ہدیہ کر کے، یا تو نکاح کر کے، اور یا تو آزاد کر کے۔ اگلا مسئلہ ہے فَإِن تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدَتَيْنِ، اگر شادی کیا دو بہنوں سے دو عقدوں میں، وَلَا يَدْرِي أَيَّتُهُمَا أُولَى، اور جانتا نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے پہلی کون ہے، فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا، تو نکاح کرنے والے کے درمیان اور دونوں سگی بہنوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی۔ لِأَنَّ نِكَاحَ إِحْدَاهُمَا بَاطِلٌ، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ایک کا نکاح باطل ہے، بِيَقِينٍ، یقین کے ساتھ، وَلَا وَجْهَ إِلَى التَّعْيِينِ لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ، اور متعین کرنے کی وہ کوئی وجہ نہیں ہے اولویت کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور وَلَا إِلَى التَّنْفِيذِ مَعَ التَّجْهِيلِ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ، اور نہ جہالت کے ساتھ نکاح کو نافذ کرنے کا کوئی فائدہ ہے، نکاح نافذ نہیں کر سکتا ہے کسی فائدے کے نہ ہونے کی وجہ سے، او للضرر، یا ضرر کی وجہ سے،
فتعین التفریق، تو تفریق متعین ہوگی، ولہما نصف المہر، اور ان دونوں کو آدھا مہر ملے گا، لأنہ وجب للأولی منہما، اس لیے کہ ان دونوں میں سے پہلے کے لیے آدھا مہر واجب ہوگا، وانعدمت الاولویت، اور اولویت معدوم ہے، پتہ نہیں چل رہی ہے، للجہل بالاولویت، اولویت کی جہالت کی وجہ سے، فینصرف الیہما، پس ان دونوں کی طرف اس کو پھیرا جائے گا، وقیل، اور کہا گیا ہے، لا بد من دعوی کل واحدۃ منہما انہا الاولی، ضروری ہے ان دونوں میں سے ہر ایک کا دعویٰ کرنا کہ بلا شبہ اس کا نکاح پہلے ہوا ہے، یا دونوں صلح کر لیں مہر کے مستحق کے جہالت کی وجہ سے، کہ مہر کا مستحق وہ کہے مجھے نہیں معلوم تم ہو، وہ کہے مجھے نہیں معلوم تم ہو، دونوں صلح کر لیں کہ بھئی کس کا حق ہے نہیں معلوم ہے، تو دونوں کے صلح سے مہر دے دیا جائے گا، آدھا مہر ملے گا اور آدھا دونوں کو ملے گا، یعنی چوتھائی مہر دونوں کو ملے گا۔ صورت مسئلہ، دو سگی بہنوں سے دو عقدوں میں نکاح کیا، لیکن بھول بھلکڑ ایجنسی دی بھولنے کی، بھول گئے نکاح پہلے کس کا ہوا ہے۔ جب بھول گئے نکاح پہلے کس کا ہوا ہے تو اسی صورت میں شوہر اور دونوں بہنوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، اس لیے کہ دو بہنوں سے نکاح کیا، اگر ایک بہن سے نکاح دو عقدوں میں ہوا ہے تو پہلا عقد صحیح اور دوسرا عقد باطل، تو پہلا عقد صحیح ہے اور دوسرا عقد باطل ہے، تو دو عقدوں میں نکاح کرنے کی وجہ سے پہلا عقد صحیح اور دوسرا عقد باطل۔ اگر دونوں سے ایک ہی عقد میں نکاح کیا ہے تو نکاح ہی نہیں ہوا، نکاح باطل ہو گیا۔ صورت مسئلہ میں دو عقدوں میں دو بہنوں سے نکاح ہوا، لیکن ایک سے ہوا پیر کو اور ایک سے ہوا منگل کو، خوشی میں بھول ہی گئے نکاح پہلے کس سے ہوا تھا، جہاں آرا سے ہوا تھا یا حسن آرا سے ہوا، جہاں آرا بڑی حسن آرا چھوٹی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب جب پتہ ہی نہیں ہے نکاح پہلے کس سے ہوا ہے، نکاح باطل ہو گیا، دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، اس لیے کہ یقینی طور سے پہلا نکاح صحیح ہے اور دوسرا نکاح باطل ہے، لیکن تفریق کرنے کی وجہ بتا رہے ہیں کہ اب اولویت کی متعین کرنے کی کوئی وجہ نہیں مل رہی، پہلا کون ہے، اس لیے کہ پہلے نکاح کون ہوا تب پتہ ہی نہیں ہے، جب پتہ ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں پہلے کو متعین کرنا کہ یہ پہلی ہے یا دوسری ہے کوئی وجہ نہیں ہے، اور دونوں نکاح کو نافذ بھی کر دیں، چلو بھائی دونوں نکاح صحیح ہے، یہ دونوں میں سے ایک کو صحیح کر، اس لیے کہ جہالت ہے، اس کا صحیح ہے یا اس کا صحیح ہے مجہول ہے، نافذ ہی نہیں کر سکتے ہیں، اور نافذ کر بھی دیں کہ دونوں میں سے ایک کا صحیح ہے تو نافذ کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اس لیے کہ شوہر ملے گا کس سے، وتی کرے گا کس سے، اولاد پیدا کس سے کروائے گا، کوئی فائدہ نہیں، بیچارہ ٹک ٹکی باندھ کے دے، صحیح تو ہے لیکن دونوں میں سے کون صحیح ہو پتہ نہیں، تو اس میں شوہر کو انتظار کرنا پڑے، شوہر وتی نہیں کر سکتا ہے، خرچہ دینا پڑے گا اور اولاد پیدا نہیں کروا سکتا، اس کا نقصان، تو یا تو کوئی فائدہ نہیں ہے یا تو نقصان ہو رہا ہے، شوہر کا اس معنی کر اس کا وقت گزرتا جا رہا ہے، کسی سے مل نہیں سکتا، عورت کا بھی نقصان ہے کہ عورت چونکہ پھنسی ہوئی ہے، لٹکی ہوئی ہے، شوہر سے وتی بھی نہیں کروا سکتی، اولاد بھی پیدا نہیں کروا سکتی ہے، اور نتیجے میں مہر نفقہ جو ملے گا وہ آدھا ملے گا اور آدھا میں سے بھی آدھا ملے گا، تو اس کا عورت کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں جب متعین بھی نہیں کر سکتے اور نافذ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں تفریق متعین ہو جائے گی، اور تفریق متعین کر کے دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ البتہ
چونکہ ایک مہر تو صحیح ہو چکا تھا. صاحب ہدایہ فرماتے وَلَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ، ایک مہر تو نکاح صحیح ہوا. جب نکاح صحیح ہوا، دخول سے پہلے طلاق ہو تو آدھا مہر دینا پڑتا ہے، تو آدھا مہر شوہر کے ذمے ہو گیا. لیکن اب آدھا مہر کس کو دیا جائے؟ چونکہ نکاح صحیح پتہ ہی نہیں ہے. فرما رہے ہیں کہ وَانْعَدَمَتِ الْأَوْلَوِيَّةُ، کہ پہلے کے لیے تو متعین تھا، پہلے کا پتہ نہیں ہے، اولویت معدوم ہے، جہالت ہے. فرماتے ہیں دونوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا، بھی آدھا تو لے آدھا تو لے. 20,000 مہر تھا تو 10,000 شوہر کو دینا پڑے گا، 5,000 ایک کو، 5,000 دوسری کو. وکیلا یہاں سے ایک بات کی طرف اشارہ اور کر رہے ہیں کہ بھائی کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ان دونوں میں سے ہر ایک دعویٰ کرے پہلے میرا نکاح ہوا، وہ کہے پہلے میرا نکاح ہوا ہے، تو مہر ان دونوں کو ملے گا. لابد من دعوی کل واحد منہما انہا الاولی، یہ دونوں صلح کر لیں کہ بھائی پہلی کون تو ہے کہ میں ہے، مجھے بھی پتہ نہیں تمہیں پتہ نہیں ہے کیسا نکاح ہو گیا ہے. لہذا ایسی صورت میں اپنے استحقاق کے جہالت پر صلح کر لیں اور کہہ دیں بھی آدھا تیرا اور آدھا میرا. اب وہ 10,000 ملے گا، آدھا مہر ایک کو دے دو یعنی 5,000 اور 5,000 دوسری کو دے دو. وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ أَوْ عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا او ابنتی اخیها او ابنتی اختها. یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں حرمت کا، کہ نہیں جمع کرے گا عورت اور اس کے پھوپھی کو، نہیں جمع کرے گا عورت اور اس کے پھوپھی کو، عورت اور اس کی خالہ کو، عورت اور اس کی بھتیجی کو، اور عورت اور اس کی بھانجی کو. ایک ہی نکاح مرد نکاح کرے، اس میں ایک عورت ایسی نکاح کیا جو صحیح تھی، لیکن دوسرا نکاح اگر کرنا چاہتا ہے اس کی پھوپھی سے، چاہے وہ پھوپھی اس کی حقیقی پھوپھی ہو یا رضاعی پھوپھی ہو، اسی طریقے سے چاہے عینی پھوپھی ہو، علاتی پھوپھی ہو، اخیافی پھوپھی ہو، نہیں جمع کرے گا عورت کے درمیان اور اس کی پھوپھی کے درمیان، یا اس کی خالہ کے درمیان، یا اس کی بھتیجی کے درمیان، یا اس کی بھانجی کے درمیان. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقولہ علیہ السلام لا تنکح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة اخیها ولا على ابنة اختها وهذا مشہور يجوز الزیادة على الكتاب بمثله. حضرت نے فرمایا کہ عورت سے نکاح نہ کیا جائے اس کی پھوپھی پر، یعنی اس کی پھوپھی کے ساتھ، یا اس کی خالہ کے ساتھ، یعنی عورت اور اس کی خالہ کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، اور نہ اس کی بھتیجی کے ساتھ اس کے بھائی کی بیٹی، وہ ولا علی ابنتی اختہا، اور نہ اس کی بھانجی کے ساتھ، بہن کی بیٹی بھانجی کے ساتھ. یعنی ایک ہی نکاح میں عورت ہو اس کی پھوپھی ہو، ایک مرد کے نکاح میں درست نہیں. عورت ہو اور اس کی خالہ ہو، یہ بھی درست ہے. عورت ہو اس کی بھتیجی ہو، عورت جو بیوی ہے اس کی بھتیجی، سگی بھتیجی یا رضائی بھتیجی، درست نہیں ہے. وہذا مشہور، یہ جملہ ایک اشکال کا جواب ہے. اشکال یہ ہو رہا ہے کہ قرآن کریم تو نے کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو سگی بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے سے منع کیا ہے، اور آپ تو سگی بہنوں کو چھوڑ کر کے پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی سب پر چلے گئے. صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا یہ حدیث مشہور ہے. اس حدیث مشہور کے ذریعے اور اس جیسی مشہور حدیثوں کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے. زیادتی کا حاصل یہ ہے اس کے مفہوم میں وسعت اور توسیع کرنا جائز ہے. یعنی وہاں تو دو بہنیں تھیں، دو بہنوں کے حکم میں عورت اور پھوپھی بھی ہے، عورت اور خالہ بھی ہے، عورت اور بھتیجی بھی ہے، عورت اور بھانجی بھی ہے. فرماتے ہیں وہذا مشہور یجوز الزیادۃ علی الکتاب مثلہ، اور یہ حدیث مشہور ہے، اس کے ذریعے سے
اس جیسی حدیثوں کے ذریعے سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے۔ ولا يجمع بين امرأتين لو كانت احداهما رجلا لم يجوز۔ وقت ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ یہیں سے آگے پھر چلیں گے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.